بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان فتحت أبواب السماء وفي رواية فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلت الشياطين وفي رواية فتحت أبواب الرحمة. رمضان المبارک سراسر خیر اور برکت اور رحمت اور مغفرت کا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں معاف کرنے کے لیے اور ہمیں معافی دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اس مہینے کی خاص عبادتیں یہ ہیں: تلاوت قرآن کی کثرت، کیونکہ قرآن پاک اسی ماہ میں نازل ہوا، اور حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کا دور کرتے تھے اور قرآن بکثرت تلاوت فرماتے تھے۔ اسی طرح صحابہ، تابعین اور بزرگان دین بھی خاص طور پر قرآن کریم کی تلاوت زیادہ فرماتے تھے۔ اور اسی مہینے میں لیلۃ القدر کی رات آتی ہے، جس میں عبادت کرنا 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ پھر اس میں اعتکاف کی عبادت آتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس مہینے میں اعتکاف فرماتے اور صحابہ کرام کو بھی ترغیب دیتے۔ آخر جمعۃ الوداع بھی بڑی فضیلت کا حامل ہے، اگلی صفوں میں شامل ہو کر پڑھنا چاہیے۔ آخر رمضان میں صدقہ فطر میں بھی بہت بڑی فضیلت ہے، اور آخر رات عید کی جس کو لیلۃ الجائزہ کہا گیا ہے، اس رات بھی عبادت کرنا بڑا ثواب ہے۔ بہرحال یہ مقدس مہینہ ہے، اسلام کے اہم ترین اور باعظمت رکن روزے کے پورا ہونے کا ذریعہ اور مسلمانوں کے لیے رضا الہی حاصل کرنے اور قرب خداوندی حاصل کرنے کا موقع ہوتا ہے۔ اس مہینے کو نزول قرآن کی ابتدا کا شرف حاصل ہے۔ اس مہینے کی صحیح قدر کرنی چاہیے، اس کے حقوق کی ادائیگی کی کوشش کرنی چاہیے، اللہ کی اس دولت بے بہا کو خوب لوٹنا چاہیے۔ ماہ رمضان المبارک رحمت اور خیر و برکت، مغفرت اور دوزخ سے خلاصی اور سلامتی حاصل کرنے کا مہینہ، اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ۔ قرآن اور روزے کے متعلق ہے۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے اور واضح نشانیاں ہدایت اور حق و باطل کے درمیان فرق کی ہیں۔ جو شخص اس مہینے میں موجود ہو، اس کو چاہیے کہ وہ اس میں روزہ رکھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ آیت نمبر 183، پارہ نمبر 3۔ روزے کی فرضیت بیان کی گئی ہے کہ ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے، تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ماہ رمضان شروع ہو جاتا ہے تو آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ ایک اور روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مہینے مقدس کے شروع ہوتے ہی باری تعالیٰ کی رحمت پہ در پہ نازل ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور بندوں کے اعمال نیک بغیر کسی معنی اور رکاوٹ کے قبول ہوتے ہیں۔ نیز قبولیت کا دروازہ کھل جاتا ہے کہ بندہ جو جائز دعا مانگتا ہے وہ بارگاہ الوہیت میں شرف قبول سے سرفراز ہوتی ہے۔ جنت کے دروازے کھل جانے کا مطلب یہ ہے کہ بندوں کو ان اعمال صالحہ کی توفیق نصیب ہو جاتی ہے جو جنت میں جانے کا ذریعہ ہیں۔ دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ روزے دار عموماً ایسے کاموں سے بچا رہتا ہے جو دوزخ میں داخل ہونے کا باعث ہیں۔ روزے دار جب کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے تو صغیرہ گناہ روزے کی برکت سے بخش دیے جاتے ہیں۔ شیاطین جو سرکش اور سرغنہ ہوتے ہیں، ان کو زنجیروں میں باندھ دیا جاتا ہے اور ان کی وہ قوت اور طاقت سلب کر لی جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ بندوں کو بہکانے پر قادر ہوتے ہیں۔ روزے کی وجہ سے انسان کی قوت حیوانیہ مغلوب ہو جاتی ہے، جو غیظ و غضب اور شہوت کی جڑ ہے اور طرح طرح کی گناہوں کا باعث ہوتی ہے۔ اس کے برخلاف قوت عقلیہ غالب اور قوی ہو جاتی ہے، جو طاعات اور نیکی کا باعث ہوتی ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ رمضان میں دوسرے مہینوں کی بنسبت گناہ کم ہو جاتے ہیں اور عبادات و طاعات میں زیادتی ہوتی ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه
ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخص نے ایمان کے ساتھ یعنی شریعت کو سچ جانتے ہوئے اور فرضیت رمضان کا اعتقاد رکھتے ہوئے اور طلب ثواب کی خاطر یعنی کسی خوف یا ریا کے طور پر نہیں بلکہ خالصتاً اللہ کے لیے رمضان کا روزہ رکھا تو اس کے وہ گناہ بخش دیے جائیں گے جو اس نے پہلے کیے تھے۔ نیز جو شخص ایمان کے ساتھ اور طلب ثواب کی خاطر رمضان میں کھڑا ہو تو اس کے وہ گناہ بخش دیے جائیں گے جو اس نے پہلے کیے تھے۔ اسی طرح جو شخص شب قدر میں ایمان کے ساتھ یعنی شب قدر کی حقیقتوں کا ایمان اور اعتقاد رکھتے ہوئے اور طلب ثواب کی خاطر عبادت کے لیے کھڑا ہو تو اس کے وہ گناہ بخش دیے جائیں گے جو اس نے پہلے کیے تھے۔ گناہوں کے معاف ہونے کا مطلب صغیرہ گناہ ہیں جو معاف ہو جاتے ہیں، کبیرہ گناہ بھی توبہ سے معاف ہو جاتے ہیں۔ اس وقت ایک دھیان ہے اور ان کا دھیان ہے، یہ وقت دل کو آئینہ کرنے کا وقت ہے۔ اے عظیم ازما گناہ بان عظیم ناتوانی عفو کن اندر جریم، چشم رحمت ادھر کو بھی نظر کیجیے گا، اسی امید پہ آیا ہے یہ گناہ گار بھی ہے۔ رمضان کو اللہ تعالیٰ نے روزے رمضان میں فرض کیے ہیں اور ان دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم قرار دیا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ان دو برکتوں اور سعادتوں کا اجتماع بڑے حکمت اور اہمیت کا حامل ہے، رمضان اور روزہ۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ رمضان ہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا اور گم کردہ راہ انسانیت کو صبح صادق نصیب ہوئی۔ اس لیے یہ عین مناسب تھا کہ جس طرح طلوع صبح صادق روزے کے آغاز کے ساتھ مربوط کر دی گئی ہے، اسی طرح اس مہینے کو بھی جس میں ایک طویل اور تاریک رات کے بعد پوری انسانیت کی صبح ہوئی، پورے مہینے کے روزے کے ساتھ مخصوص کر دیا جائے، خاص طور پر اس وقت جب کہ اپنی رحمت و برکت، روحانیت اور نسبت باطنی کے لحاظ سے بھی یہ مہینہ تمام مہینوں سے افضل تھا اور بجا طور پر اس کا مستحق تھا کہ اس کے دنوں کو روزے سے اور راتوں کو عبادت سے آراستہ کیا جائے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ اپنے ایک مکتوب میں تحریر فرماتے ہیں، اس مہینے کو قرآن مجید کے ساتھ بہت خاص مناسبت ہے اور اس مناسبت کی وجہ سے قرآن مجید اسی مہینے میں نازل کیا گیا۔ یہ مہینہ ہر قسم کی خیر و برکت کا جامع ہے۔ آدمی کو سال بھر میں مجموعی طور پر جتنی برکتیں حاصل ہوتی ہیں وہ اس مہینے کے سامنے اس طرح ہیں جس طرح سمندر کے مقابلے میں ایک قطرہ پانی۔ اس مہینے میں جمعیت باطنی کا حصول پورے سال جو ہے جمعیت باطنی کے لیے کافی ہوتا ہے، اور اس میں انتشار اور پریشان خاطری بقیہ تمام دنوں بلکہ پورے سال کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ جن سے یہ مہینہ راضی ہو کر گیا، اور ناکام و بد نصیب ہیں وہ جو اس کو ناراض کر کے ہر قسم کی خیر و برکت سے محروم ہو گئے۔ ہر دم وہ ہم کو پیش نظر دیکھتے رہے، غفلت کے معنی جانے کدھر دیکھتے رہے، آئینے میں وہ حسن نظر دیکھتے رہے، دزیدہ میرا درد جگر دیکھتے رہے، حفاظت جس سفینے کی انہیں منظور ہوتی ہے، کنارے تک اسے خود لا کے طوفان چھوڑ دیتے۔ اور دوسرے مکتوب میں فرماتے ہیں، اگر اس مہینے میں کسی آدمی کو اعمال صالحہ کی توفیق مل جائے تو پورے سال یہ توفیق اس کے شامل حال رہے گی، اور اگر یہ مہینہ بے دلی، فکر اور تردد اور انتشار کے ساتھ گزرے تو پورا سال اسی حال میں گزرنے کا اندیشہ ہے۔ عبادات اور ذکر، تلاوت، زہد و تقوی، اعمال صالحہ کا یہ رمضان جشن عام ہے۔ ان سب چیزوں نے رمضان کو ایک ایسا عالمی موسم اور جشن عام کا زمانہ بنا دیا ہے جس میں مشرق و مغرب کے تمام مسلمان، عالم و جاہل، امیر و فقیر، کم ہمت اور عالی حوصلہ، ہر قسم کے گروہ کے لوگ ایک دوسرے کے شریک و رفیق اور ہمدرد نظر آتے ہیں۔ یہ رمضان ایک ہی وقت میں ہر شہر اور ہر گاؤں اور ہر دیہات میں ہوتا ہے۔ امیر کے محل اور غریب کی جھونپڑی دونوں میں اس کا جلوہ نظر آتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ نہ کوئی شخص خود سری اور خود آرائی کرتا ہے، نہ روزے کے لیے دنوں کے انتخاب میں کوئی انتشار اور جھگڑا پیدا ہوتا ہے۔ ہر وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے دو آنکھیں عطا کی ہیں، عالم اسلام کے وسیع و عریض رقبے میں ہر جگہ اس کے جلال و جمال کا مشاہدہ خود کر سکتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پورے اسلامی معاشرے پر نورانیت اور سکینیت کا ایک وسیع شامیانہ سایہ فگن ہے۔ جو لوگ روزہ کے معاملے میں ذرا سست اور قائل ہیں وہ بھی عامت المسلمین سے علیحدگی کے ڈر سے روزہ رکھنے پر مجبور ہوتے ہیں، اور اگر کسی وجہ سے روزہ نہیں رکھتے تو چھپ کر اور شرم کے ساتھ کھاتے ہیں، سوائے ان چند ملحد اور فساق کے جن کو علانیہ بھی اس بے شرمی میں کوئی عار نہیں ہوتا، یا ان بیماروں اور مسافروں کے جو شرن معذور ہیں۔ یہ ایک اجتماعی اور عالمی روزہ ہے جس سے خود بخود ایک ایسی سازگار اور خوشگوار فضا پیدا ہوتی ہے جس میں روزہ آسان معلوم ہوتا ہے، دل نرم پڑ جاتے ہیں اور لوگ عبادتوں اور طاعتوں اور ہمدردی اور غمخواری کے مختلف کاموں کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ ماہ رمضان میں اللہ جل شانہ
حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم فرماتے ہیں کہ زمین پر جاؤ اور شیاطین کے بڑے سرغنوں کو قید کر دو اور گلے میں توق ڈال کر پھینک دو، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزے دار کو خراب نہ کریں۔ ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، حق تعالی شان و رمضان کی ہر رات میں 3 مرتبہ یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہے کوئی سائل میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی مغفرت کا طلبگار کہ میں اس کو معاف کر دوں۔ اللہ رب العزت تو اعلانات فرماتے جا رہے ہیں اور ہم جو ہے لینے والے ہیں جو ہے وہ سست ہوتے ہیں اور پیچھے ہٹتے ہیں، تو ہمیں جو ہے لینا چاہیے۔ اللہ رب العزت رمضان شریف میں افطار کے وقت ایسے 10 لاکھ انسانوں کو جہنم سے خلاص عطا فرماتے ہیں جو عذاب کے مستحق ہو چکے تھے، اور جب جمعے کی رات اور جمعے کا دن ہوتا ہے تو ہر گھڑی 10 لاکھ آدمیوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی ان میں شامل فرمائے۔ اور جب رمضان کا آخری دن ہوتا ہے تو شروع رمضان سے لے کر آج آخری یعنی 30 تاریخ تک جو ہوتا ہے جتنے لوگ جہنم سے آزاد کیے گئے تو ان سب کے برابر ایک دن میں آزاد فرماتے ہیں۔ جب رمضان مبارک آتا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے کیا خوب مہینہ ہے جو ہمیں پاک کرنے والا ہے، پورا رمضان سراسر خیر خواہی ہے، خواہ دن کا روزہ ہو یا رات کا قیام، اس ماہ مبارک میں خرچ کرنا جہاد میں خرچ کرنے کا ثواب رکھتا ہے۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رجب کا مہینہ میری امت کا مہینہ ہے اور باقی مہینوں پر اس کی فضیلت ایسی ہے جیسی میری امت کی فضیلت باقی امتوں پر، اور شعبان میرا مہینہ ہے اور اس کی فضیلت باقی مہینوں پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت باقی انبیاء پر ہے، اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے اور اس کی فضیلت باقی مہینوں پر ایسی ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی فضیلت اپنی مخلوق پر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کا ہر عمل کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے اور نیکی 10 گنا سے 7 لے کر 700 تک بڑھا دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سوائے روزے کے اس لیے کہ بے شک وہ خاص میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ الصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ روزے دار میری خاطر اپنا کھانا اپنی خواہش نفس سب چھوڑ دیتا ہے روزے دار کے لیے، اور فرمایا للصائم فرحتان فرحۃ عند فطرہ وفرحۃ عند لقاء ربہ، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور ایک اپنے رب سے ملاقات کے وقت، اور بے شک روزے دار کی منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ اچھی اور پاکیزہ ہے۔ اور حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل کرتے ہیں کہ جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام باب الریان ہے، ریان، اس دروازے سے صرف روزے دار داخل ہوں گے اور جو اس میں داخل ہو جائے گا وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ اس مہینے مقدس میں مسلمانوں کی تربیت کی جاتی ہے کہ وہ صبر کرنا سیکھیں، اس کی مشق کریں، غم خواری کریں، اپنے پیٹ اور زبان کی حفاظت کریں، اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھیں۔ بزرگان دین کی ساری زندگی اللہ کی اطاعت اور بندگی اور مخلوق کے ساتھ ہمدردی اور غم خواری میں گزر گئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس ماہ مبارک کی تمام برکات نصیب فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں پورا حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً یہ بہت مبارک مہینہ چل رہا ہے اور آج جو ہے الحمدللہ دوسرا روزہ رکھا گیا ہے، تو یہ آیا بھی جلدی اور یہ جائے گا بھی جلدی میں، تو اس کی ہر گھڑی کو قیمتی جانیں، ہم سب فکر کریں، اللہ پاک کو راضی کریں اور اپنے روٹھے ہوئے رب کو منانے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں معاف کرنے میں دیر نہیں کرے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔